بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ قرآن پاک کا پڑھنا، سننا اور سیکھنا ہم پر واجب ہے. ایک اصول پتہ چل گیا. اب طریقہ کچھ بھی ہو سے مراد جائز طریقہ. تو آج کل یہ سہولت موجود ہے، آن لائن یا آپ کی جو ہے ورچوئل کلاسز ہوتی ہیں، بہت بڑی سہولت ہے. کئی ممالک میں یا کئی جگہوں پر تو بہت آسانی ہے. جو مائیں یا جو پیرنٹس پک اینڈ ڈراپس نہیں کر سکتے، ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، کئی مسلم ممالک نہیں ہیں، وہاں پر آپ کے پاس اتنے آسانی کے ساتھ اسلامک یا قرآنک ٹیوٹر جو ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو بہت بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ بچے آن لائن تلاوت قرآن پاک کر لیتے ہیں. اس میں بہت سی جگہوں پر جو ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں بچیوں کے حوالے سے کہ میل ٹیچر سے پڑھیں یا نہیں، یا کچھ سم ٹائمز ایسی معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یا پھیل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے بھی تھریٹس ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سیف انوائرمنٹ ہے. بچے آپ کی آبزرویشن میں بھی ہیں. جب وہ آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی سن رہے ہیں کہ بچے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور فزیکل کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. تو ایک طرح سے وہ مور سیکیور ہے اس سینس میں. کوئی حرج نہیں ہے اگر ٹیچر توجہ سے پڑھائیں اور میک شور کریں کہ بچہ بھی سن رہا ہے اور وہ بھی توجہ دے رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہی بات ہے کہ تلاوت قرآن پاک کا حکم ہمیں دیا گیا اور اس کا اجر و ثواب رکھا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم کی 300 نیکیاں تمہیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو تلاوت قرآن پاک جس طرح کر سکیں. اس زمانے میں بھی کاغذ پہ بھی لکھا جاتا تھا، اونٹوں کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، کپڑے پہ لکھا جاتا تھا، پتھر اور لکڑی پہ لکھا جاتا تھا. کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی. اصل معنی جو رکھتی ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ قرآن پاک کی ہے، اس کی آیات کی ہیں. وہ کس چیز پر ہے؟ وہ اسکرین پر ہے، وہ فزیکلی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہارڈ کاپی ہے، سافٹ کاپی ہے، مصحف پر ہے، کاغذ کے اوپر ہے. کوئی اس سے حرج نہیں ہے. صرف اصل مقصد ہے تلاوت قرآن پاک کرنا کہ صحیح صورت میں قرآنی آیات آپ کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوں اور اس کو پڑھ سکیں. وضو کے بغیر یقیناً تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے، بالکل جائز ہے، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے. اور بچوں کو تو ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ وضو کریں اور پھر تلاوت قرآن پاک کریں. دین میں کئی ایسی آسانیاں ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں تو پھر لوگ اس چیز کو ترک ہی کر دیتے ہیں. مثلا اگر ہم کہیں گے کہ بالکل بے وضو تلاوت ہو سکتی ہے تو لوگ بودر ہی نہیں کریں گے کبھی وضو کر کے تلاوت کرنے کی. یعنی کریں گے سمراد ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہو سکتی ہے. تو اکثر علماء یہ بات بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس طرح ایک رجحان بن جائے گا اور لوگوں کی عادت بن جائے گی. ورنہ فتوے کے مطابق ناپاکی میں تلاوت سے تو منع کر رہے ہیں علماء کرام. اگین وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے. ناپاکی میں تو منع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ناپاک نہیں ہیں مگر بے وضو تلاوت قرآن پاک بالکل کی جا سکتی ہے.